اہل سنت و جماعت کے نزدیک تو کالا کپڑا پہننا عام دنوں میں عشرہ محرم کے علاوہ بالکل وہ جائز ہے، اور اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، اس کا جواز موجود ہے، مگر سفید کپڑے کو چونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہننے کو ترجیح دی ہے تو اس لیے اس کو ترجیحاً قبول کرتے ہیں، اور کالا لباس پہننے کو بھی عشرہ محرم الحرام کے علاوہ اس کو جائز قرار دیتے ہیں۔ مگر یہاں پہ الٹی گنگا بہتی ہے۔ اہل تشیع جو عشرہ محرم میں خاص طور پہ کالے کپڑے پہنتے ہیں سوگ کے اظہار کے لیے، تو ان کی تو اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، ان کی جو اہم ترین کتابیں ہیں اصول اربع ہے، ان میں لکھا ہوا ہے کہ یہ کالا لباس جو ہے اس کو نہیں پہننا چاہیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، یہ اہل تشیع کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ یہاں پہ الٹی گنگا بہتی ہے، کہا جاتا ہے جی اہل سنت یہ کہتے ہیں یہ جہنمیوں کا لباس ہے، فرعون کا لباس ہے۔ اہل سنت کا یہ موقف نہیں ہے، یہ واضح طور پہ آپ اپنے ذہنوں میں رکھیں۔ اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل مبارک جو اہل تشیع کی مین سٹریم کی کتاب ہے فروع کافی جلد 5 صفحہ 318 پہ موجود ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی سے اسلام کی بیعت لیتے تو غم کی حالت میں کالا کپڑا نہ پہننے کی بھی اس سے بیعت لیتے۔ اس کے علاوہ من لا یحضر الفقیہ، یہ بھی ان کی اہم ترین کتاب ہے، اس میں شیخ صدوق اس نے واضح کیا، کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناپسند جانا ہے کالا کپڑا پہننے کو، یہ اہل تشیع کا موقف ہے۔ اور اسی کتاب میں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے موجود ہے جلد 1 صفحہ 171 پہ کہ انہوں نے اپنے اصحاب کو کالا لباس پہننے سے روکا اور فرمایا کالا لباس نہ پہنو، یہ فرعون کا لباس ہے۔ یہ اہل تشیع کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اہل سنت و جماعت کا یہ موقف ہی نہیں۔ توضیح المسائل یہ خمینی کی کتاب ہے، اس میں اس نے نمازی کے لباس میں جو مکروہ چیزیں بیان کی ہیں ان میں کالا لباس بھی ذکر کیا ہے۔ ملا باقر مجلسی مشہور شیعہ مجتہد ہے، اس کی کتاب تہذیب الاسلام، اس میں ہر حال میں کالا لباس پہننے کو سخت مکروہ لکھا ہے۔ سیستانی، علامہ سیستانی جو شیعہ مجتہد ہے معروف ہے دنیا بھر میں، اس نے بھی کالا لباس پہننے کو مکروہ لکھا ہے، توضیح المسائل اس کی اپنی کتاب ہے، اس میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف فرمان منسوب ہے علل الشرائع میں کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اصحاب کو یہ تعلیم دی کہ سیاہ لباس نہ پہنو، یہ فرعون کا لباس ہے۔ تہذیب الاحکام میں حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ کا فرمان لکھا گیا کہ اہل جہنم کا لباس سیاہ لباس ہو۔ تو یہ تو اہل تشیع کی کتابوں میں یہ حوالہ جات موجود ہیں اور ان کی روایات موجود ہیں، تو اس حوالے سے اہل سنت و جماعت کو کوسنا کہ جی انہوں نے یہ اس طرح کی باتیں مشہور کر دی ہیں، یہ انتہائی زیادتی ہے، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹنے والی بات ہے۔ اہل سنت و جماعت کے نزدیک سیاہ لباس عام دنوں میں بالکل پہننا جائز ہے۔ ہاں اہل سنت و جماعت عشرہ محرم الحرام میں اس لیے منع کرتے ہیں کیونکہ جب اہل سنت بھی اہل تشیع کی طرح اس عشرہ میں کالا لباس پہنیں گے تو ظاہرہ دیکھنے والا تو یہی سمجھے گا کہ یہ بھی انہی میں سے ہے، یہ بھی انہی میں سے ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا جو خلاصہ ہے وہ ہمیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا جو کسی قوم میں کثرت کا سبب بنے وہ بھی انہی میں سے ہے، جو کسی قوم سے مشابہت اختیار کرے وہ بھی انہی میں سے ہے۔ تو پھر اس لیے ان کی اکثریت کرنے میں، ان کی تعداد بڑھانے میں بندہ شامل نہ ہو، کالا لباس نہ پہنے، اور ان دنوں میں خاص طور پہ سیاہ لباس پہننے سے اپنے آپ کو روکے۔